نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما کہ جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ گزشتہ کل ایک ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار یہ ہم نے سنا تھا، اور اس کی تفسیر بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ وہاں سے لے کر یہاں تک یہ 5 ربنا، یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 5 ربنا کو اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں کہ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اور پہم عبادت کرتا ہے تو اور اس ذکر سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو مزین کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس بندے کا دل آئینے کی طرح جگمگا جاتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جب وہ دامن پھیلا کر ان 5 ربنا کے ساتھ دعا کرتا ہے تو آپ نے ابھی سنا کہ یہ رب عربی کے الفاظ، اس کے ترجمہ آپ نے سنا کہ ان الفاظ میں جو مٹھاس ہے، جو تاثیر ہے، وہ محتاج بیان نہیں کہ کتنی زبردست اس میں دعا ہمیں سکھائی گئی، اور بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور کیا کیا مانگتا ہے وہ آپ نے سماعت کیا۔ اس میں ربنا اننا سمعنا منادی، کہ بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس منادی سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کی شان یہ ہے کہ داعین الی اللہ باذنہ، وہ جو قرآن میں آگے آئے گا وہ وارد ہوا، اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ اور وتوفنا مع الابرار، جو ہم نے سنا کہ ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب تم اپنی دعا مانگا کرو میری بارگاہ میں تو یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ موت بھی ملے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی موت آئے تو ہم نیک لوگوں کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں موت آئے اور ان کی معیت میں موت آئے۔ یاد رکھیے کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بہت عظیم چیز ہے۔ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ سچے وہی ہوتے ہیں کہ جو حقیقتاً نیک ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو صحبت ملی، وہ کون سی صحبت تھی؟ وہ میرے آقا کی صحبت تھی، اور وہ صحبت کی وجہ سے وہ عظیم ترین مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اور زندگی میں نیک لوگوں کا جن کو ساتھ مل جائے تو یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو نیکوں کا ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پسندیدہ بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے، جنہوں نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری ہوتی ہے، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو پاکیزہ لوگوں میں رہتے ہیں اور جو خود بھی پاکیزہ بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی موت بڑی شاندار ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے لوگوں کے لیے موت کے وقت کیا پیغام آتا ہے؟
کہا کہ انہیں کہا جاتا ہے اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پھر اللہ ان بندوں سے کہتا ہے کہ تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے وہ معیت کہ جب دنیا میں بندے کو مل جائے تو اسی لیے ہمیں بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک کنز العمال شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ نیک لوگوں کے لیے میرے آقا بھی کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں بس جگہ ملے دفن کر دو۔ دفن کرنے کے حوالے سے بھی میرے آقا کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کیونکہ میت برے پڑوسی سے اس طرح اذیت پاتی ہے کہ جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے، کہ اگر کسی کے جیسے زندگی میں اگر کوئی بہت ہی خراب پڑوسی مل جائے تو جس طرح انسان اپنے پڑوس سے اذیت پاتا ہے، کہاں مرنے کے بعد بھی اگر اسے پڑوسی برا مل گیا یعنی گناہ گار مل گیا، فاجر و فاسق مل گیا، کافر مل گیا، تو کہا حضور نے کہ اسے بھی اذیت ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھ لیا تو آپ نے اپنے خلفاء کے درمیان آپ کے ملفوظات میں ملتا ہے، ایک دفعہ آپ نے خود اپنی آنکھوں کا مشاہدہ وہ ذکر کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، سنیے بڑے غور سے۔ فرمایا کہ میں نے حضرت میاں قبلہ صاحب کو فرماتے ہوئے سنا ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ اب دیکھیے کہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا غور کیجئے گا یہ لفظ جو فرمایا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی ہے تو دوسری جگہ اس مردے کو ٹرانسفر کر دیا جائے، یعنی اس قبر سے نکال کر دوسری قبر میں رکھ دیا جائے جہاں پانی نہ آئے۔ اب کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسری قبر کو کھودا اور کھود کر جب اس کو اٹھا کر وہاں لے جانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اژدہا ہے کہ جو اس کے بدن سے چپٹا ہوا ہے، یعنی وہ جو گلاب کی دو شاخیں تھیں جس کو پہلے دیکھا تھا کہ وہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں، تو جب اٹھایا تو دیکھا تو وہ چھوڑ دیا اسے، یعنی وہ تو اژدہا تھا، اور جو پھول جو دو نظر آئے تھے جو اس کے نتنوں پر، تو وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا کا جو یعنی آگے کے وہ جو منہ ہوتا ہے یعنی وہ تھا اور وہ اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبور رہے تھے۔ یہ حیران ہو گئے اور کسی صاحب حال دل کے پاس گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر اس قبر میں رکھتے ہیں وہ گلاب کی دو شاخیں نظر آتی ہیں جو اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں، ہٹاتے ہیں تو اژدہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ جو اللہ والے تھے جن سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کی خیریت چاہتے ہو تو اسے وہیں رکھ دو۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جہاں یہ تمہیں گلاب کی دو شاخیں نظر آ رہی ہیں وہاں قریب میں ہی کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، تو کہا کہ اس اللہ کے ولی پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو کہا کہ اس رحمت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے وہ اژدہا اللہ نے درخت گل کی شاخ میں کنورٹ ہو گیا، اور فرمایا کہ اس کے جو پھن وہ گلاب کے دو پھول بن گئے۔ اس کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں جا کر دفن کر دو۔ اور جب لوگوں نے یہی کیا کہ دوبارہ جا کر اس کو وہیں رکھا تو وہی دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں بن گئی اور اس کے وہ بدن سے لپٹی ہوئی ہیں اور اس کے نتنوں سے وہ دو پھول بن گئے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے ولیوں کی مزار کی برکت کہ اژدہا کو بھی اللہ پھول کی شکل میں بدل دیتا ہے، اور یہ میرے آقا کی حدیث پاک بھی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے لوگوں کے پڑوس میں دفن کرو۔ تو یہی ہمیں بھی وصیت اس چیز کی کرنی چاہیے، اور لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین
زمین خرید کر ایسی جگہ ہو کہ جہاں بس ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم سکون سے رہ جائیں اور زمین خرید کر اپنی وصیت کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وصیت بندہ یہ کر کے جائے کہ کسی اللہ والے کے برابر میں اگر جہاں جگہ ملے وہاں مجھے دفن کر دیا جائے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال لیے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان سب کے گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو 5 ربنا کے ساتھ دعا کی گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا فرمایا کہ قبول فرما لی گئی اور انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت اگر جو نیک عمل کرے گا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس کے عمل کا ثواب اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو یہاں سے علماء نے ایک نقطہ نکال کر دیا، وہ نقطہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں اس 2 آیتوں میں 5 بار ربنا آیا، تو فرمایا اس کے بعد اللہ نے فوراً گارنٹی دے دی دعا کی قبولیت کی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کبھی بندہ دعا مانگے تو 5 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر دعا مانگے تو قبولیت دعا کی امید ہے۔ یعنی بندہ جب بھی دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں یا ربنا 5 بار کہے اور پھر اللہ سے اپنی حاجت کو مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہاں پر فرمایا بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو، تو اس کے علماء نے 2 معنی بتائے۔ ایک یہ معنی کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی ہو، اور دوسرا معنی یہ کہ اطاعت پر، یعنی سب کے سب چاہے عورت ہو یا مرد ہو جو فرما برداری کرے گی انہیں ثواب ملنے، اگر گناہ کریں گے نافرمانی کریں گے تو فرمایا سزا ملنے میں تم سب ایک ہی ہو۔ یہ 2 معنی۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب کی خدمت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور ہجرت کی، اور مشرکوں کی طرف سے انہیں جو اذیت ملتی تھی، تکلیف ملتی تھی، اس کے باوجود ان مشرکوں نے انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جہاں وہ پلے بھرے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی اس طرف سے ستایا گیا، اور انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے۔ اب انہیں میں اجر کیا دوں گا؟ اللہ فرماتا ہے میں ضرور ان سب کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی حضور کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کے صحابہ جنہیں مکے سے 13 سال انہیں تکلیف دی گئی اور انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اللہ فرماتا ہے میں ان سب کے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور ان سب کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے لیے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ ہجرت اور جہاد کے متعلق بے شمار حدیث مبارکہ ملتی ہیں، میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں صحابہ کا کیا جذبہ جہاد ہوتا تھا، اور پھر انہیں دنیا میں صحابہ دوسرے صحابہ دیکھتے تھے اور میرے آقا نے بھی انہیں بشارتیں کیسی دی اور انہیں وہ ملی۔ سنیے یہ حدیث پاک بڑے غور سے، یہ حدیث پاک نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت شداد بن ہاد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے سر تسلیم خرم کیا، پھر عرض کی اس اعرابی نے، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، یعنی سادہ سا بندہ، تو اسے اعرابی کہتے ہیں۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی صحابی کو اجازت عطا فرمائی اور اپنے بعض صحابہ کرام کو حضور نے اس اعرابی صحابی کے رہن سہن کے انتظام کرنے کے لیے حضور نے کچھ حکم ارشاد فرمایا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قیدی بطور مال غنیمت کے حاصل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور اس اعرابی کے لیے بھی حضور نے حصہ نکال کر صحابہ کرام کے سپرد کر دیا۔ اب میرے آقا دیکھیں، جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے حضور اسے بھولتے نہیں۔ اب دیکھیں، ابھی اس نے ایمان قبول کیا ہے، اب اس کے لیے مال غنیمت میں سے جو قیدی آئے حضور نے اس کے لیے بھی حصہ نکال لیا۔ اب آگے سنیے، وہ اعرابی صحابی ان کے پیچھے پہرا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ جب وہ دوپہر کی جگہ سے آیا، یعنی جس کے حضور نے مائیت میں دے دیا کرتے رہن سہن کے لیے، وہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ اعرابی جب واپس آیا دوپہر کے وقت تو صحابہ کرام نے اسے حصہ دیا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ وہ اعرابی اپنے اس حصے کو لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اب حضور سے کہا، حضور نے وہ اسے بھی دیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو میں نے نکالا ہے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں اب کیا عرض کیا، وہ بڑے قابل غور جملے ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مال کے حصول کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی، یعنی آپ کی فرما برداری اس لیے نہیں کی کہ میں نے ایمان اس لیے نہیں لایا کہ مجھے مال مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا بلکہ میں تو آپ کی پیروی اس لیے کی ہے تاکہ، اب انہوں نے اشارہ کر کے اس اعرابی نے بتایا حضور یہ جو میرا گلا ہے یہاں میں چاہتا ہوں ادھر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، یہاں حضور کو اشارہ کر کے بتایا میں تو اس لیے ایمان لایا ہوں کہ میرے گلے پر تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں مخلص اور سچے ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری ضرور خواہش پوری فرمائے گا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے، پھر دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے ہٹے تو جہاد کے دوران کچھ آدمی اس اعرابی کو اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے جہاں اس نے کہا تھا کہ تیر لگے، تو میرے آقا نے دیکھا کہ اس کا وہیں وہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے آپ کو کہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنی بات میں مخلص تھا، یہ اپنی بات میں سچا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی خواہش کو پوری فرمائی۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے اپنا جبہ مبارک جو حضور کے زیب تن تھا، راوی کہتے ہیں حضور نے اسے اس کے کفن کے لیے دے دیا۔ اللہ اکبر، حضور نے اسے اپنا جبہ کفن کے لیے دیا اور پھر اسے اپنے سامنے رکھا۔ حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا اور نماز جنازہ کے بعد حضور نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، فرمایا اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک۔ حضور نے فرمایا اے اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے کہ جس نے تیری راہ میں ہجرت کی، یعنی اس نے میرے ساتھ ہجرت بھی تیری رضا کے لیے کی تھی، اور فرمایا کہ یہ شہید ہو گیا، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ یعنی حضور بتا رہے ہیں، حضور اس کی ضمانت لے رہے ہیں، حضور اس کی گواہی دے رہے ہیں۔
مالک یہ اپنی زبان میں بھی سچا تھا، اور جو اس نے ہجرت کی تیری راہ میں اور یہ شہید بھی ہو گیا، اس بات کا میں گواہ ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایسے اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حضور کی سچی معیت نصیب فرمائے، اور حضور کا ہمیں اللہ رب العالمین سچا غلام بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ ہم نے بھی 5 ربنا پڑھ کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ رب کریم ہمارا درس قرآن دینا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ مولائی کریم قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ ہمیں زندگی میں بھی نیک لوگوں کی معیت نصیب فرما، قبر میں بھی مولائی کریم نیک لوگوں کی معیت نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن بھی صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے ان سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی